وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ویڈیو بھیجا ہے جس میں ان سے بخاری مسلم میں روایات کے تعلق سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے سوائے سے ایک حدیث سے کہ جو امام مسلم نے بیان کیا ہے، اس میں ظاہراً ایسا جیسا انہوں نے پیش کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے حدیث میں یہ ہے کہ بھئی 7 دن میں زمین و آسمان کو بنایا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 6 دن میں بنایا ہے۔ تو اصل میں یہ حدیث کو سمجھنے کا تھوڑا فرق ہے، اس کو سمجھنا ہے، کوئی نہ تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ روایت ضعیف ہے۔ روایت بالکل صحیح ہے، سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے یہ روایت، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ امام بخاری نے اس کو معلل کہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی سارے علماء کے اتفاق ہے کہ یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے نہیں ہے، ایسا نہیں۔ امام بخاری نے اس کو معلل قرار دیا، اور ایسی بہت ساری ہیں صحیح مسلم میں جس کو معلل قرار دیا گیا ہو، یعنی ایسی علت، ایسی باریک چھپی ہوئی کمزوری جو عموماً نہیں پکڑی جاتی وہ اس میں ہے، تو وہ معلل کہلاتی ہیں۔ تو معلل ہونے ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو ہے وہ ضعیف ہو، وہ باریک کمزوری جو عموماً نہیں معلوم ہوتا، نہیں عام آدمی کو پتہ چلتا، جیسے اب جو ہے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، ثنا جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم نماز شروع کرتے ہی، تو یہ بھی معلل ہے لیکن صحیح مسلم میں ہے، اور بے شک روایت صحیح ہے، کوئی جو ہے شک نہیں ہے۔ تو ایسے کئی روایتیں ہیں جس کو امام بخاری وغیرہ معلل کہتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ضعیف ہے یا ایسی کمزور ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی باریک ایسی چیز ہوتی ہے اس میں جو واضح نہیں ہوتی، تو یہ روایت جو ہے امام بخاری نے معلل کہا، باقی دیگر علماء نے بس اسی امام بخاری کے معلل کہنے کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے اقوال پیش کیے کہ یہ جو ہے کعب احبار کا قول ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نہیں، حالانکہ صحیح سند سے انہوں نے پیش کیا امام مسلم نے، نہ تو اس میں کوئی ضعف ہے اور نہ ہی یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھنا ہے اصل میں، جس طرح سے ہم قرآن کی کسی آیت کو دوسری قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں گردان سکتے، ان میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تطبیق دے کر کے سمجھنا ہوتا ہے۔ اب آپ اسی مسئلے کو لے لیں، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 مقام پر کہا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، 6 دن میں پیدا کیا۔ تو یہاں اصل میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ، اور زمین و آسمان سب 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ اب ہم قرآن ہی کی دوسری آیت دیکھتے ہیں سورہ فصلت وغیرہ میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہراً اگر ہم معنی دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ 8 دن میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ غور کریں پرانی آیات میں سورہ فصلت کے 9 نمبر آیت سے 12 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح حفظا۔ تو اس پر غور کریں آپ، ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 8 دن میں بنایا، 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، پھر 4 دن میں جو ہے پہاڑ اور زمین کی برکتیں اور اس کے سب سامان معیشت مقرر کیے، 4 دن کا وہاں ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر آسمان کو 2 دن میں بنایا، تو یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے 8 دن میں بنایا، حالانکہ وہ سمجھ کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے 2 دن کا ذکر کیا ہے، پھر اس میں جو چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، اسی کے اندر کی جو ہے 4 دن میں جو بنائی ہیں، اس میں وہ 2 دن زمین کے بنائے جانے کے، اس کے زمین کی تخلیق بھی اسی میں شامل ہے۔ جس طرح سے عموماً مفسرین کرام نے تطبیق دے کر کے سمجھایا ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ 6 دن ہی مراد ہے، 6 دن ہی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو۔ یہاں تفصیل بتائی ہے کہ ہاں بھئی 2 دن میں زمین، پھر اس کے اندر کی چیزیں سب ملا کر کے 4 دن میں، پھر آسمان کو 2 دن میں، اس کے ستاروں اور دیگر مخلوقات کو، تو اس طرح وہ 6 دن ہی آئیں گے۔ لیکن عموماً ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی جو ہے 2 دن میں زمین بنائی، پھر 4 دن میں اس کے اندر کی چیزیں بنائی، پھر 2 دن میں آسمان بنائے، تو اس طرح 8 دن ہو گئے۔ اسی طرح سے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث کو، اس میں بھی کوئی ایسی وضاحت نہیں کہ 7 دن میں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر بھی ہم حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ خلق اللہ التربۃ یوم السبت، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی زمین کی مٹی جو ہے اس کو ہفتے کے دن بنایا، وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اور پہاڑوں کا جو ہے وہ اتوار کے دن بنایا، وخلق الشجرۃ یوم الاثنین، پیر کے دن جو ہے درخت بنائے، وخلق المکورۃ یوم الثلاثاء، وخلق النور یوم الاربعاء، وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعۃ، ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تخلیقات کا دن بتایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 7 دن میں پورا بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، نہیں، وہاں اصل میں دن گنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ چیزیں اس دن پیدا کی گئی تھی، یہ چیزیں اس دن پیدا کی گئی تھی، اور اس میں ایک تو تعین نہیں ہے کہ بھئی یہ ترتیب وار ایک دن کے بعد ایک دن اس طرح سے پورا بنا کر کے 7 دن میں ختم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، نہیں۔ اب آخر میں آپ دیکھیں اس میں کہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعۃ فی آخر الخلق وآخر الساعة والنہار فیما بین العصر الی اللیل، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دن کے آخری گھڑی میں۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بناتے ہی فوراً جو ہے آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم سے بہت پہلے جن کو بنا دیا تھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ انسان کو سڑی ہوئی کنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جان کو پیدا کر چکے تھے، جن کا جو باپ ہے، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے، ایسے ہی پہلے جن، اس کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کر دیا تھا آگ کی لو سے، آگ کی لپٹ سے۔
تو جنات کو آدم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا کیا گیا تھا. آپ دیکھیں اس کی تفسیر میں کئی روایتیں امام ابن کثیر لائے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہی جو ہے جنات باقاعدہ زمین میں تھے، اور 2000 سال پہلے باقاعدہ اس کو ابلیس کو، عزازیل کو، جو شیطان ہے آج، اس کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. پھر پورا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں میں شامل تھا ابلیس، شیطان، اور حکم اس کو بھی تھا سجدے کا. جس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، کیونکہ یہ آگ کی لو سے پیدا کیا گیا تھا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے تھے. تو فرشتے بھی بہت پہلے سے آدم علیہ السلام کے موجود تھے، جنات بھی موجود تھے. تو کس طرح سے یہ جو ہے جمعرات کو پوری دنیا بنانے کے فوراً بعد جمعے کو آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا؟ نہیں، وہ سمجھ کا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دن گنا رہے ہیں، اس دن میں یہ پیدا ہوا تھا، اس دن میں یہ پیدا کیا گیا تھا، یہ تخلیق ہوئی تھی. تو یہاں بھی اس سے یہی ہے کہ بھائی 6 دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب اس میں جو انسان بنائے یا دیگر کوئی ایسی مخلوق ہے، بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. انسان کے فوائد کے لیے بہت ساری مخلوقات پیدا کی گئی انسان کے بعد بھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز نہیں. تخلیقات اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو اصل چیزیں ہیں وہ سب پیدا کر دی تھی. اب اس میں رہنے کے لیے جو جاندار انسان، وہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرتا رہا. تو وہاں جو خلق السماوات والارض فی 6 ایام ہے، 7 دن میں، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس میں اور سورہ فصلت جس سے ظاہراً 8 دن کا ذکر ملتا ہے، اس میں اور اس حدیث میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں. اس کو سمجھنا ہے، تطبیق دے کر کے سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف قطعی نہیں ہے. وہاں بھی ہفتے سے لے کر کے جمعرات تک آپ لے لیجئے کہ ہاں بھئی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ ساری تخلیقات کری. آدم علیہ السلام کی جمعے کے دن تخلیق ہوئی، لیکن وہاں جو مراد ہے وہ 6 دن میں بنا کر کے تیار کر دیا ہر چیز کو. یہاں ہے صرف دن گنانا مقصد، کہ بھئی اس دن میں یہ چیز پیدا ہوئی تھی، اس دن میں یہ چیز پیدا ہوئی تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک فوراً. اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی تعارض نظر نہیں آتا. بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آ جاتی ہے جب ساری ہم حدیثیں اور آیتیں سامنے رکھیں گے. تو کوئی تعارض نہیں، کوئی مخالفت نہیں ہے. وہاں ایک الگ چیز بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے. تو وہم جب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ایک نام کی جگہ دوسرا نام آ گیا ہو، لیکن اس طرح کا وہم نہیں ہوا کرتا کہ ہاں بھئی حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ بات بتائی. اتنی بڑی بات ہے، اتنی واضح بات ہے، وہم کے اس میں نہیں ہوتی ہے، زمرے میں نہیں آتی. نام میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی کعب احبار کے بجائے یہ کہہ دیا کیا بول رہے تھا. حالانکہ حضرت کعب احبار تو نہیں تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ اس طرح کہہ ہی نہیں سکتے حضرت کعب احبار کیا بھئی اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا. تو بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. تو یہ نہ وہم کا معاملہ ہے اور نہ یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. حدیث بالکل صحیح ہے، امام مسلم کی شرائط پر تھی. امام مسلم نے جو حدیثیں مرتب کی تھیں، جمع کی تھیں، ان ساری حدیثوں کو اپنے دور کے سارے محدثین کے سامنے رکھا. جس محدث نے بھی کوئی انگلی رکھ دی کہ ہاں بھئی اس حدیث میں یہ کمزوری ہے، امام مسلم نے فوراً نکال دی. حالانکہ ان کی
شرط کے مطابق تھی، پھر بھی انہوں نے نکال دی اس حدیث کو، جیسا کہ آپ دیکھیں گے مقدمہ صحیح مسلم وغیرہ میں، یا جو صحیح مسلم مترجم وغیرہ ہیں ان میں وضاحت ہے امام ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے کہ بھئی 12,000 سے زیادہ حدیثیں تھیں صحیح مسلم میں، اب 8,000 کے آس پاس ہیں۔ تو یہ اصل میں امام مسلم نے ہر وہ حدیث فوراً نکال دی جس پر ان کے دور کے کسی بھی بڑے محدث نے انگلی رکھی ہو کہ ہمیں اس میں یہ کمزوری ہے، اس کی سند میں وہ کمزوری ہے، اس کو نکال دیا تاکہ اتفاق ہو جائے کہ ہاں بھئی اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں، حدیثوں کو، آیتوں کو، سب کو ایک دوسرے کے مطابق کر کے سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تعارض نہیں ہے الحمدللہ قرآن و حدیث میں۔ اللہ عالم۔ غرباء 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 غرباء